ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اس وقت دو راہیں پر کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے مفاہمت کا رستے کے ذریعے اپنا آگے کا جو ہے ایک راستہ نکالنا ہے سیاسی، یا پھر مزاحمت کا راستہ پھر سے اختیار کرنا ہے. مزاحمت میں تحریک انصاف کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں. جب تحریک انصاف نے مزاحمت کی ہے اس میں جب ناکامی ہوئی، حکومت کی گرفت مزید مضبوط ہوئی، پاکستان تحریک انصاف مزید کمزور ہوئی. تو اب تحریک انصاف کون سا راستہ اختیار کرنے جا رہی ہے اور تحریک انصاف کو کرنا کیا چاہیے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. کہ بتائے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے پاکستانی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے، پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ پھر سے ایک بھرپور مزاحمت ہونے جا رہی ہے یا معاملہ پھر سے دوبارہ سے جائے گا مفاہمت کی طرف ہی؟ بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کو جتنا میں سمجھتا ہوں اور پھر موجودہ حالات کے تناظر میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجودہ وقت میں قوت مزاحمت نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا. اور ایک تو مزاحمت کی قوت جو ہے کمزور ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ کافی مایوس ہیں. اتنی مایوسی 9 مئی کے بعد نہیں تھی جب ڈر اور خوف جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا اور چھایا ہوا تھا جتنی آج کل ہیں. اور اس کی وجوہات جو ہیں یہ مایوسی موجودہ قیادت نے خود پھیلائی ہے. یہ مایوسی 10 مئی کی وجہ سے بھی پھیلی ہے کافی زیادہ ورکرز کے اندر، یہ 10 مئی 2025 کی وجہ سے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ 10 مئی 2025 کا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذہنوں پہ ظاہر ہے جو حکومت کو ایک سٹرینتھ ملی ہے، جو حکومت کا ایک ان کی سیاسی میدان میں ان کی گرفت مضبوط ہوئی ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو تاثر نظر آ رہا ہے در حقیقت حکومت نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ان کا ایک اپنا ایک فعل ہے. تحریک انصاف کی کمزوریاں حکومت کی کارروائیوں کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے اپنے ناقص فیصلے ہیں جس نے پی ٹی آئی کو پے در پے شکست سے اور ناکامیوں سے دوچار کیا ہے. اور اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو سمیٹ لے، اپنے آپ کو جو ہے ان غلط اور بدنیتی پر مبنی فیصلوں سے پاک کرے، تو پاکستان تحریک انصاف آج بھی یہ تمام اسٹیبلشمنٹ حکومت سب ایک پیج پہ ہو، لیکن پی ٹی آئی جو ہیں اس کا توڑ ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پشت پہ کڑی ہیں. اب تو زیرک لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، سیاسی ذہن رکھنے والے، کہ خان صاحب تھوڑی سی ذرا ایک سیاسی سپیس حاصل کرنے کے لیے ٹمپریچر کو نیچے لے کر آئیں. لیکن خان صاحب وہ سخت بیانات بھی دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں. تو ایک اچھا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس جنگ کے دوران، کیا وہ موقع تحریک انصاف نے ضائع نہیں کر دیا، وہ ونڈو مس نہیں کر دی پاکستان تحریک انصاف نے؟ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں نا. میرا اچھا خیال سی بی ایم ہو سکتا تھا اگر وہ کھل کے سارے معاملے میں کھڑے ہو جاتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خان کو جیل میں رکھنے سے یا پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو نظر بند رکھنے سے اور پی ٹی آئی کو اقتدار سے یا معاملات سے دور رکھنے سے پاکستان مستحکم ہوتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے غلط فہمی پر مبنی اس کی سوچ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نمبر 1 اس حکومت کو کوئی لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے. بین الاقوامی دنیا جانتی ہے یہ کس طرح بنی ہے، اور سارے پاکستانی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب آپ کی انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو آپ کے تمام فیصلے، آپ کے تمام اعمال جو ہیں ان کو شکوک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ اسی قوم کی، اسی ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے. بس کرے نا، اتنا زیادہ جو ہے آپ نے جیل بھی کٹوا دی، مینڈیٹ بھی لے لیا، 26ویں آئینی ترمیم بھی کر دی، کچھ تو نہیں رہ گیا. یعنی ابھی تک ریزرو سیٹیں نہیں ملی، ابھی تک کے پی کو سینٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ملی ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا جو آپ نے حاصل کرنا ہو. اور یہ تمام اعمال جو ہے نا، یہ موجودہ وقت میں تو شاید حکومت یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مضبوط ہو رہی ہے. دور رس میں آپ دیکھیں نا 5 سال کے بعد جمہوریت کا کیا مستقبل ہے اگر فارم 47 کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں انصاف جو ہے وہ کہاں اور کس جگہ سے اور کس طرح ملے گا؟ لیکن جب ظاہر ہے جس پارٹی نے ریزسٹنس کرنی ہے، جس پارٹی نے مزاحمت کرنی ہے ان چیزوں کے خلاف، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمت میں مصروف ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں گورنمنٹ کے بجائے، تو پھر تو گورنمنٹ کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے، بالکل کھلا میدان ملا ہوا ہے. اور اسی سے تو گورنمنٹ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. قصوروار تو آپ بھی ہیں اس کے اندر. ہاں جی، قصوروار تو آپ سب بھی ہیں اس کے اندر. جو اپوزیشن ہے وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی، وہ اپنی ہی اپوزیشن میں لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کی. میرا خیال ہے میں تو اپنی ذات پہ کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ مزاحمت کی ہے. میری شناختی مزاحمت ہی تحریک کے حوالے سے ہوئی،
اور اسی مزاحمتی طاقت کو خود ہی پی ٹی آئی نے جو ہے پارا پارا کیا. مجھے کیا فرق پڑا؟ اور ان کو اب واپسی ہو رہی ہے آپ کی کوئی؟ نہیں، واپسی جو ہے وہ تو پہلے تو میں 3 دفعہ نکالا گیا، تو اب میرا خیال نہیں ہے کہ میں آسانی سے واپس جاؤں گا. پہلے میرے ساتھ حساب کتاب ہو، مجھے بتائیں مجھے گالیاں کیوں کوئی دی. پیغام آیا آپ کو پارٹی میں بے شک واپسی کے مجھے لیے؟ میسیجز آئے ہیں، لیکن کس میں کے نے میسیجز آئے؟ مطلب مجھے یہ ہدایات ملی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ آپ ملاقات کرنے چلے جائیں. اچھا. اور بڑے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کہا ہے، بلکہ میں نے انہیں جواب دیا اور میں آج بھی، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کیا، چلے آپ نے نکال دیا، یہ گالیاں کیوں دی؟ یعنی 3 ماہ سے لگے ہوئے ہیں گالیاں دے رہے ہیں، اس کے بعد میں کیوں جاؤں؟ کیا مجھ پہ انہوں نے جو ہیں قارون کے خزانے کھولنے ہیں، سرخاب کے پر لگانے ہیں؟ مطلب کوئی نیکی بتائے نا، میں اب اپنی مرضی سے جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، بس دیٹس آل. یعنی خان صاحب کا پیغام آپ کو آیا ملاقات کے لیے، ابھی آپ فی الحال جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہوں تیار. پہلے حساب ہونا، یہ ملی مور کی بادشاہی تو نہیں ہے کہ جناب علی جب آپ کی مرضی ہوئی بے عزت کر کے نکال دیا، جب آپ کی مرضی ہوئی ہے ضرورت ہوئی تو بلا لیا. میں بالکل نہیں جاؤں گا، اور تبھی جاؤں گا جب سب سے پہلے یہ بتائیں گے یا مانیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ورنہ کون مانے گا؟ خان صاحب مانیں گے؟ جنہوں نے نکلوایا، خان صاحب سے تو میرا جھگڑا ہی نہیں ہے. ہاں، خان صاحب سے تو میرا تو جھگڑا ہی ملاقات کا آپ کہہ رہے ہیں پیغام خان صاحب کی طرف سے ہے، تو خان صاحب سے ملنے میں کیوں آپ پہلے برے بھی ہیں؟ ملا نا. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے جب دوسری دفعہ نکالا، اس نے کہا یہ لوگ آپ کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. خان کو پتہ تھا یہ لیکن تیسری مرتبہ خان نے خیر مقدم کیا آپ کی پارٹی سے نکالے جانے کی یار وجہ اب یہ بھی سنی سنائی باتیں ہیں. ہاں. یہ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے نکلوایا ہے. تو لہٰذا خان صاحب کیا کہتے ہیں ان سے جب میں ہم کلام ہوں گا خود. اور ان کب کو ہونے جا رہے ہیں آپ خان صاحب سے ہم لیکن کلام؟ خان صاحب کو اب یہ تو اندازہ ہو گیا نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہاوت ہے کہ ان تھیلوں میں تیل نہیں. انہوں نے تو یقین دلایا نا کہ ہم جناب علی احتجاج چلا سکتے، اب چلائیں نا. میں تو چیلنج کر کے ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئیں نا، جرت کریں. خان کی خلاصی یا پی ٹی آئی کے تمام تکالیف سے خلاصی صرف احتجاج کی شکل میں ممکن ہے. مذاکرات اور میں کوئی رستہ احتجاج نہیں؟ وہی چیزیں جو جس کے کرنے سے جو ہیں یہ کتراتے تو ہیں. مذاکرات میں سے آپ نہیں سمجھتے کوئی رستہ نکلے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بات چیت سے؟ جو کل بھی خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ذریعے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ صرف عسکری قیادت سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی بھی خان صاحب پھر ان سے بات چیت کے خواہشمند کیوں ہیں پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس پہ بھی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ صرف عسکری قیادت سے ہو. عسکری قیادت نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم حکومت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے بے شک خفیہ ہوں گے، لیکن حکومت اور پیپل پارٹی کے نمائندے اس میں موجود ہوں گے، اور وہ بے شک نمائندے آ جائیں گے جن پہ آپ کو اعتراض نہ ہو. صحیح. تو لہٰذا انہوں نے دیکھیں حکومت یعنی اور شروعات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کر لینی چاہیے مذاکرات کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ. دیکھیں مذاکرات کئی دفعہ ہوئے، مذاکرات بے معنی ہوں گے جب تک کوئی بیلنسنگ پاور نہیں ہوگا، جب تک پاکستان تحریک انصاف جو ہیں کسی ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ اپنی بات منوا نہ سکے. اب ایسے حالت میں وہ پوزیشن جو تحریک انصاف کی دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. پاپولیرٹی ہے، بالکل ہے، لیکن اس پاپولیرٹی کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا آپ کو. جی یہ 1.5 سال سے یہ تسلسل ہے ایسے کمزوری کا یا گراوٹ کا، اور ہر فیصلہ ناکام، ہر فیصلہ ناقص. کوئی ایک فیصلہ کوئی ایک صحافی بتا دے جو کامیابی سے پی ٹی آئی نے جو ہے اس ابھی سے تو آپ کے چیئرمین